محمد علی رضولوی کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ he belonged to that rare breed of humanists which included Forster and Russell. یہ فقرہ میں نے ایک مغربی دوست کو ان کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا تھا. انہیں کئی ذاتی رسالے بھی نکالے، مذہب اور اخلاقیات پر مضامین بھی لکھے، کتابیں بھی لکھیں، کہانیاں بھی لکھیں، افسانے بھی. ان کی تحریروں میں بہت شگفتگی ہے، لیکن جو نکھار ان کے خطوط میں ہے اس کا جواب نہیں. بہت سے خطوط ان کی بیٹی کے نام ہیں، ہما بیگم کے نام. میری جان دعا، تمہارا محبت نامہ آیا، خدا تم کو خوش رکھے اور تمہاری مرادیں پوری کرے. جو پند و نصائح تم کرتی ہو وہ میرے دل میں بھی آتے ہیں، مگر دل پر اللہ میاں قفل چڑھائے ہیں، وہ کسی طرح نہیں کھولتے. اگر وہ قفل کھل جائے تو پھر کیا کہنا. اب نماز بھی زیادہ جی لگا کر پڑھتا ہوں اور دعا بھی جی سے مانگتا ہوں، اور اوقات میں غور و فکر کر کے ایمان کے عقیدے دل میں مضبوط کرتا ہوں. صبح کے وقت جس کو حضوری کا وقت کہو، اس وقت نماز کے بعد بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہوں کہ بار الہ ایمان دے. اللہ میاں فرماتے ہیں ہمارا کام ہے ایمان بخشنا، مگر تم خود اپنے دل میں ڈھونڈو، یہ طلب تمہاری صادق ہے. میں عرض کرتا ہوں میرے مالک، میری تمنا ایمان کی روشنی سے سینہ جگمگ 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 کرنے لگے، جی سے معلوم ہوتی. وہاں سے ارشاد ہوتا ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر غور کرو، تم نے جوانی میں بہت سی عورتوں کو جانا ہے، بھلا ایمان سے کہو اس بےتابی تڑپ شوق کا کچھ بھی شائبہ ہماری تلاش میں پاتے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں جی نہیں. اس طرح کی تڑپ بے چینی تو نہیں پاتا. ایک دوسری طرح کی خواہش ضرور ہے. وہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دل کا حال تم سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ خواہش جو تم محسوس کر رہے ہو یہ ہماری محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ بوڑھے ہو گئے ہو. عورت منہ نہیں لگاتی، طاقت جواب دے رہی ہے، موت کھڑی گھور رہی ہے، اس لیے اس طرح کے خیالات دل میں پاتے ہو. میں عرض کرتا ہوں بار الہ، اب تیرے سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے واقعی تیری خواہش انہی مجبوریوں سے ہوگی، مگر ہے تو. جوانی میں نہ صحیح، بڑھاپے میں صحیح، مگر اب تو ہے. اسی کا خیال فرما کر رحم کر اور دے دے دولت ایمان. جواب ملتا ہے ہاں چلے چلو. میں عرض کرتا ہوں ارے میرے رب، میں تو اس سے زیادہ کی آس لگائے ہوں. تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، تیرا کیا نقصان ہے اگر اس سے زیادہ دے دے اور مجھے کچھ تسکین ہو جائے. حکم ہوتا ہے زیادہ بک بک مت کرو. کہہ تو دیا کہ چلے چلو، اور کچھ نہیں تو جھوٹ سچ تمہاری عبودیت تو مضبوط ہوتی رہے گی. ماں مانتے ہی نہیں، قفل کھولو کی رٹ لگا دی. ابے ہم تیرے رگ پٹھے سے واقف ہیں، بیروپیا جھپ جالیا دنیا بھر کا، آیا وہاں سے ہوا باندھنے. میں عرض کرتا ہوں اب حضور مالک ہیں، جو جی چاہے کہہ لیں. چھوٹا منہ بڑی بات. حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ قائل تو نے کر دیا مگر دل کو تسکین نہیں ہوئی. وہ بڑے آدمی تھے، تیرے مقرر تھے، ان کو کچھ نہیں کہا، ہمارے اوپر خفا ہوتے ہیں. پھر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ آخر کہاں جائیں، کس سے عرض حال کریں؟ میں 3.5 برس کا تھا، آپ نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا. کہیے ہاں. اس کے بعد بیوقوف چاہنے والی ماں نے لاڈ پیار کی انتہا کر دی. اگر میں نے کسی کو مارنا چاہا تو اس نے ہزار بند سے چونی کھول کر اس کو دی اور کہنے لگی میرا بچہ یتیم ہے، یہ لو چونی لو، اس کو مار لینے دو، اس کا جی چھوٹا نہ کرو. گھر میں دادا رہتے تھے، وہ والد کے قصے سنایا کرتے کہ تمہارے باپ نے یہ کیا، تمہارے باپ نے وہ کیا. میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی بڑے ہوں گے تو یہی کریں گے. اس کے بعد ہم اسکول بھیج دیے گئے، وہاں سب طرح کے خیالات دل میں ڈالے گئے. جب جوانی قریب آئی تو نے ہی خیالات میں آزادی دی، خود رائے قائم کرنے کی قوت بخشی. ہربرٹ اسپینسر مل کے خیالات دل میں جمنے لگے، کفر و الحاد کی بنا پڑ گئی. جس طرح سے تو نے خسرہ مقرر کیا کہ سب کو نکلے، اسی طرح سے شروع جوانی میں تیرے ہی حکم سے خیالات میں آزادی آتی ہے.
جیسے بعضوں کو اسی خسرہ سے سینے کی بیماری ہو جاتی جو جان لے کر جاتی، اسی طرح شروع جوانی کے خیالات بھی ہیں کہ بعضوں پر ان کا اثر نہیں رہتا، اور بعض بیچارے ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جن کو خیالات کی دق ہو جاتی ہے۔ جیسے دق کی دوا کرنے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسی طرح ان خیالات کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے خوش قسمت بچ جاتے ہیں، بہت سے ہمارے ایسے جوانہ مر پاتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا کیا بس تھا، اور کون بس ہے؟ حضور جان بخشی ہو تو ایک بات عرض کروں۔ آواز آئی، کہو کہو، کہے جاؤ، ہم سنتے ہیں۔ بڑے منطقی ہو، خوب زبان چلتی ہے، گھبراؤ نہیں، چلے چلو، ہم وعدہ نہیں کرتے مگر اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بے آس مت ہو، جاؤ۔ اسی طرح سجدے میں پڑا رہتا ہوں، حکم ہوتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، مگر تم اپنے دل کی بھڑاس نکال لو، کہو کہو، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے بندوں کے عرض حال کو برا نہیں مانتے، کہہ چلو۔ میں کہتا ہوں، بار الہ، تیرے مذہب کی تعلیم دینے والے کہا کرتے تھے کہ بس خدا میں یقین رکھو۔ ہم یقین کے معنی تو سمجھتے نہیں تھے مگر سن لیتے تھے۔ اس دن ایک امریکن کی کتاب میں نکلا کہ ٹو بلیو ان گاڈ از ٹو ڈیزائر ہز ایگزسٹنس اینڈ واٹ از مور ٹو ایکٹ ایز اف لائف ایگزسٹڈ۔ لے بھلا حضور ہی فرمائے، ایک طرف تو منطق نے عقل کو باولا کر رکھا ہے، دوسرے مولوی بے ایمان دنیا بھر کے خرافات بچپن سے دماغ میں ٹھوس رہے ہیں۔ اگر آپ کے بندے گڑبڑا جائیں تو کیا تعجب ہے؟ حاتف نے کہا، سنو محمد علی، تم یوں ہی چلے چلو، ہم اپنا قاعدہ تو تمہارے لیے بدلیں گے نہیں، مگر اتنا جان رکھو کہ ہم قہار جبار بھی ہیں اور رحیم و کریم بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کو ابھی اپنی بک بک سے سیری نہیں ہوئی، مگر تمہارا بکنا بالکل تحصیل حاصل ہے، کیونکہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ہم تمہارے اوپر مشیت کے راز اپنے کھولنا نہیں چاہتے۔ بس اٹھو، سجدے سے اپنا کام رکھو۔ ہما پیاری، دنیاوی مصائب جو میں نے بیان کیے ہیں، ان میں ممکن ہے کچھ مبالغہ ہو، مگر ہیں اور بہت شدید ہیں۔ تمہاری پیٹھ کا درد بھی بے چین کیے ہے، کوئی اچھا خیال آتا ہی نہیں، لیکن میں ہر بات کے لیے تیار ہوں۔ اپنی موت سب سے سخت ہے، جب میں اس پر بھی راضی ہو گیا تو پھر کچھ اور کہنے کی حاجت نہیں۔ میں اسی طرح زندہ ہوں، ہنستا بھی ہوں، مضامین بھی لکھتا ہوں، برج بھی کھیلتا ہوں۔ میرے نانحال والے سخت بات کہنے کے عادی تھے، یہ ورثہ مجھ کو بھی ملا ہے، مگر میں طبیعت کو روکتا ہوں۔ اپنی ہی مثال لے لو، تمہارا خط آتا ہے، اس سے مالی مصائب کم نہیں ہوتے، معدے کی تکلیفیں ویسی ہی رہتی ہیں، مگر ذری سی خوشی ہو جاتی ہے، جیسے کسی کو پھانسی کا حکم ہو چکا ہو اور جیل کے احاطے میں کہیں کامنی پھول ہو، کال کوٹھڑی سے نہ درخت دکھائی دیتا ہو نہ پھول، مگر اس کی خوشبو کمبخت قیدی کی ناک تک آ جائے اور ایک لمحے کے لیے جی خوش ہو جائے۔ بس تم لوگوں کے خط سے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، تمہارا دل چاہے خط بھیجو، جی چاہے نہ بھیجو، کچھ زیادہ فرق تھوڑی ہوتا ہے۔ بندہ محمد علی۔